فلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین پر انگوری کو اگانے والا، آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا، زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا، وہی اکیلا ساری کائنات کا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، اولاد دینے والا بھی ہے۔ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات رب العالمین نے انسان کو بنایا اور انسانوں میں سے جس کو کلمہ عطا کر دیا وہ ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حشر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس بات کو بھی ذرا اپنے ذہن نشین کر لیا کرو کہ کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے۔ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، کل کا دن قیامت قائم ہونے والا ہے، اس دن کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اس کائنات کے اندر، پھر وہ گمان یہ نہ کرے کہ کل اللہ مجھے یاد رکھیں گے۔ اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور انسان کا جو دشمن ہے، انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کہتا ہے میں جو چاہوں وہ کرتا چلا جاؤں، میرے دل کے اندر جو آئے میں وہی کرتا چلا جاؤں، اپنی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کا اصل دشمن اس کا اپنا نفس ہے کہ جو انسان نے اپنے اندر پال رکھا ہے، اس کی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ حقیقت میں انسان اگر اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے گا، انسان دھوکے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر ایک ظاہری طور پر بسر کر رہا ہے، لیکن جو اس کا نفس چاہتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن ہے، سورۃ شمس ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان فلاح پا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا محاسبہ کر لیا۔ محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں، انسان خود دیکھے میں نے اللہ کے لیے کیا عمل کرتا ہوں، انسان خود دیکھے میں نے آج کے دن کے اندر کیا عمل کیے ہیں، انسان خود دیکھے کہ میں نے آج کے دن اپنی کیا رپورٹ کو پیش کیا ہے۔ دنیا والے اپنے ملازموں کی رپورٹ کو طلب کرتے ہیں، فیکٹری کے مالکان اپنے ورکروں کی رپورٹ کو طلب کرتے ہیں، آج کام کتنا کیا ہے، اسی کے مطابق آپ کو سیلری دی جائے گی، اسی کے مطابق آپ کے گریڈ کو بڑھا دیا جائے گا، اسی کے مطابق آپ کی پوزیشن کو دے دیا جائے گا۔ ہم اللہ کے طرف سے کوئی نہ ایسے نہ امید اسی طرح زندگی کو گزار رہے ہیں کہ رب کا حساب کتاب کوئی نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جیسا میرا حساب کتاب ہے دنیا والوں کا نہیں ہے،
میرے اندر ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں ہوتی. زبان سے جو بولتے ہو, اپنے جسم کے ساتھ جو عمل کرتے ہو, رب العالمین کے پاس درج ہو رہا ہے. ہم اپنے اعمال کو درج کروا رہے ہیں. دنیا والے بھول جاتے ہیں, رب کی ذات بھولنے والی نہیں ہے. پھر بھی رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے, ان کے حساب کتاب کو لکھتے رہنا. کل کو انسان یہ نہ کہے یا اللہ یہ میں نے کوئی نہ کیا تھا, جس طرح اپنے بھائیوں کے سامنے کہتا ہے, بات کہہ کر مکر جاتا ہے. فرمایا کہ انسان ایسا نہ ہوگا. کل قیامت کے دن حساب کتاب جب ہوگا, ذرہ ذرہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور انسان بڑا کامیاب ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے. وقد خواب من دساہا, وہ انسان بڑا نامراد ہے جو اپنا تزکیہ ہی کوئی نہیں کرتا, اپنا محاسبہ ہی کوئی نہیں کرتا, اپنی ڈیلی رپورٹ ہی کوئی نہیں لیتا. فرمایا رب العالمین نے قرآن کو بھیج دیا اور نفس کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے. کائنات کے لوگوں, ایک نفس ایسا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. رب العالمین قیامت کے عظیم دن کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں, ایک نفس لوامہ ہے جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے, برائی پر آمادہ کرتا ہے. انسان گناہ کرتے جاتا ہے, اس کو محسوس ہی کوئی نہیں ہوتا. انسان کا سب روز گناہ پر گزرتا ہے, اس کو ذرا احساس ہی کوئی نہیں ہوتا. فرمائے اس نفس کا نام نفس لوامہ ہے. ایک نفس ایسا ہے, فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ایک نفس ایسا ہے کہ رب العالمین نے اس کو نام دیا ہے یہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ کے اندر انسان جب گناہ کر لیتا ہے ٹھوکر لگتی ہے, انسان گناہ کر لیتا ہے, انسان کو دل کے اندر پھر خوف آ جاتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے انسان کے دل کے اندر پھر کپی آ جاتی ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے یہ ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. انسان جب گناہ کرتے ہیں اس کے پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ نفس امارہ کی وجہ سے ہوتا ہے. تیسرا نفس وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, نیکی کرنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے, نیکی کرنے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے, نیکی کرنے کے بعد انسان کا دل لگنے لگ جاتا ہے, رب کے کاموں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ نفس مطمئنہ ہے. یہ 3 نفس ہیں. نفس لوامہ جو گناہ کی طرف لے کر آتا ہے, گناہ پر انسان کو قابض کرتا ہے, گناہ پر لگے رہنے دیتا ہے. دوسرا نفس وہ ہے نفس امارہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے, رب کی طرف رجوع کرواتا ہے, رب کے سامنے لے کر آتا ہے, توبہ طائب کی دعوت دیتا ہے. اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے. انسان نیکی کر کے سکون محسوس کرتا ہے, نیکی کر کے اطمینان محسوس کرتا ہے. فرمائیے یہ 3 نفس ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. لوگوں اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. جب لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا. اسی طرح اپنا محاسبہ انسان خود کر لے. کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کر لے. انسان کے لیے یہ اچھا نامی کی بات ہے. اگر انسان خود غلطی کرے اس کا پھر پرچہ درج بھی ہو, گھر کے اندر ولامہ بھی آ جائے, گھر کے اندر شکایت بھی آ جائے, وہ انسان کوئی اچھا کوئی نہیں. انسان دیکھے میرے معاشرے کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں, میں نے اپنے اندر دور کر دینا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, امام حسن بصری آپ بڑے دانا ہیں, آپ بڑی عقل والے ہیں, آپ بڑی سمجھ بوجھ والے ہیں, آپ بڑے ایک اچھے انسان ہیں, آپ نے یہ سمجھ بوجھ کہاں سے حاصل کی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھ بوجھ نکمے لوگوں سے حاصل کی, میں نے یہ سمجھ بوجھ بدکار لوگوں سے حاصل کی, میں نے یہ سمجھ بوجھ گناہگاروں سے حاصل کی. پوچھا گیا امام صاحب
मुजाहिद आप आपने कैसे निकम्मे लोगों से ये समझ बूझ को हासिल किया, वो तो खुद निकम्मे हैं, आपने उनसे कैसे अकल को लिया। फरमाया जो वो बुरा काम करते थे मैं वो बुरा काम छोड़ दिया करता था, वो गुनाह करते थे वो गुनाह मैं छोड़ दिया करता था, जिनकी वजह से उनकी बदनामी होती थी वो काम मैं छोड़ दिया करता था, जिनकी वजह से उनके घरों में शिकायत आती थी वो काम मैं छोड़ दिया करता था। फरमाया हासिबु हासिबु अनफुसहुम कबला अन तुहासाबु, लोगों अपना मुहासबा करो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल है कि अपना मुहासबा करो। अगर लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे आपको अच्छा हरगिज ना लगेगा, अपने अंदर देखो मेरे अंदर क्या खामियां हैं, वो खामियों को दूर करते चले जाओ, एक साफ सुथरा इंसान बन जाओ, एक पाक शहरी मुसलमान बन जाओ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मैमून बिन मेहरान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के मुताबिक हजरत उमर के कौल के मुताबिक नकल करते हैं, ला यकूनु अब्दुन तक़िय्यन हत्ता तुहासबु नफ्सहु, जो इंसान अपने अंदर तकवा इख्तियार करना चाहता है उस पर फिर लाजिम है वो इंसान अपना मुहासबा करे, अपनी जांच पड़ताल करे। मैथ का सवाल करते हैं फिर जांच पड़ताल के लिए उसका अलग कुलिया लगाते हैं, उसको फिर ज़रबे तकसीम करते हैं कि आया ये मेरा सवाल ठीक है कि नहीं। इसी तरह इंसान सारा दिन गुजारे बसर करे फिर 10-15 मिनट नेक लोगों के अंदर भी शामिल हो जाया करे, नेक लोगों के अंदर भी बैठ जाया करे। कारी साहब, आलिम दीन, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, आज मुझे ये मसले दरपेश हुए हैं, मैंने इस तरह काम किया है, आया कि ये काम दुरुस्त है कि नहीं है, आया ये कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है कि नहीं है, मैंने कोई गुनाह तो कर नहीं लिया, अल्लाह की तरफ मैं रुजू करने वाला हूंगा। अगर गुनाह मैंने किया है, अगर मैंने नेक अच्छा अमल कर लिया है तो अल्लाह से इसका अजर की उम्मीद रखूंगा। फरमाया कि नेक लोगों की मजलिस में शामिल होया करो, अपना मुहासबा रात को सोने से पहले कर लिया करो कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, बुखारी के अंदर 6308 नंबर यह रवायत है। फरमाया इन्नल मुमिना यरा सुनूबहु कान्नहु काइदुन तहता जबली, फरमाया कि जो बंदा मोमिन होता है ना, मुसलमान जिसने अपनी जुबान से कलमा पढ़ा है, अल्लाह पर यकीन रखने वाला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत इश्क करने वाला है, आका की मोहब्बत के अंदर हर बात को तस्लीम करने वाला है। जब वो इंसान गुनाह कर लेता है इसको मालूम ऐसे होता है कि जिस तरह मैं पहाड़ के नीचे आ गया हूं, मेरे सर पर पहाड़ आ गया है, ये खौफ खाता है ये पहाड़ मेरे सर पर आ न गिरे, मैं मर जाऊंगा। ये इंसान बड़ा ये गुनाह करने के बाद अपने ऊपर बड़ा बोझ समझता है, ये इंसान मोमिन है। जब गुनाह करके दिल के अंदर खड़का हो जाए, जब गुनाह करके दिल के अंदर मलामत शुरू हो जाए, जब गुनाह करके नफ्से अमारा की दस्तक हो जाए, जब गुनाह करके इंसान गुनाह करने के बाद रब की तरफ से रब की तरफ पलट आए, गोया के इंसान मोमिन है। फरमाया कि जब इंसान जो मोमिन होता है वो गुनाह पर हमेशा नहीं लगा रहता बल्कि गुनाह से तौबा ताइब होता है। अल्लाह ने इस गुनाह के बारे में मुझसे सवाल कर लिया, मैं क्या जवाब दूंगा। रब के पेशी के लिए उस दिन का खौफ खाता है। इस एतबार से मोमिन अल्लाह का डर अपने सीने में रखते हुए एक छोटा सा गुनाह भी पहाड़ की जितना समझता है। दूसरा वो बंदा फाइनल फाजिरा, जो इंसान फाजिर है, गुनाहगार है, यरा जुनूबहु का जुनाबिन का जुबाबिन, ऐसा इंसान जो गुनाहगार है वो गुनाह करने के बाद उसको हल्का महसूस करता है, जिस तरह उसके नाक पर एक मक्खी बैठ गई है, हाथ को हिलाएगा ये मक्खी उड़ जाएगी। फरमाया कि ये गुनाहगार बंदा है, उसको गुनाह महसूस ही कोई नहीं होता, घर के अंदर चुगली की जाता है पता ही नहीं चलता,
چلتا میں گناہ کر رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے گالیاں بولتا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا میں گناہ کر رہا ہوں، مسجد میں آ کر لوگوں کی غیبتیں کی جاتا ہے، پتہ اس کو کوئی نہیں چلتا میں گناہ کر رہا ہوں، اپنا سارا دن کاروبار سود پر لگا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا میں گناہ کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ کے ذریعے لوگوں کے اندر ملاوٹ کرتے جا رہا ہے، اپنے سودے کے اندر ملاوٹ کرتے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، اسی طرح لوگوں کو فروخت کیے کرتے جا رہا ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے میں کہاں ڈنڈی لگا رہا ہوں، ہر ایک انسان جانتا ہے میں کہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، ہر ایک انسان جانتا ہے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہاں فراڈ کر رہا ہوں، ہر ایک انسان جانتا ہے، لیکن اس کو کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ الْفَاجِرَ، یہ ایسا گناہگار ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی یہ اسی طرح معمولی اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی معمولی سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے کوئی بات نہیں، اگر میں اپنی ماں بہن کے سامنے گالی بول دی کوئی بات نہیں، اگر میں نمازیں نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، اس کو گناہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، اس کا گناہ کرنے کے بعد دل کالا سیاہ ہو گیا ہے، یہ ایسا دل ہو گیا اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو چاہیے انسان مومن بنے، چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھے، تو انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا شروع کر دیتا ہے وہ انسان پھر بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ان کے شاگرد حضرت حسن بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بن عرفہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد حضرت عبداللہ بن مبارک خراسان سے اسی طرح بغداد جاتے ہیں، بغداد کی طرف سفر کیا، خراسان کے اندر ایک بندے سے قلم لیا تھا، یہ قلم لینے کے بعد وہ بھول گئے، اپنی پاکٹ کے اندر اپنی جیب کے اندر ڈال کر لے آئے، یہ جب بغداد میں پہنچے نا، بغداد کے اندر دیکھا میں نے فلاں بندے سے قلم لیا تھا، یہ قلم میری جیب کے اندر آ گیا، حق تو یہ بنتا تھا کہ میں اسے استعمال کر کے اس کو واپس کرتا، یہ چھوٹی سی چیز، یہ 15-20 روپے کا یہ قلم۔ فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک جب خراسان کے اندر لے آئے، فرمایا کہ خراسان کے اندر ان کو احساس ہوا، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے، ابھی بغداد میں پہنچے ہی تھے، اپنی سواری پر سوار ہوئے، اپنے شاگرد حضرت حسن بن عرفہ کو کہتے ہیں یہ قلم فلاں بندے کا ہے، میں ادھر بغداد میں لے آیا ہوں، حق تو یہ ہے میں اس کو واپس کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اسی وقت حضرت عبداللہ بن مبارک یہ بغداد سے خراسان کو جاتے ہیں، خراسان میں اس بندے کو تلاش کرتے ہیں، کئی دنوں کا سفر کر کے اس بندے کو جب پا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جان معذرت کے ساتھ یہ قلم میں آپ کا بغداد میں لے گیا تھا، میں نے آپ کو یہ واپس کرنے کے لیے بغداد سے واپس آیا ہوں۔ کہتے کہ امام صاحب کوئی بات نہیں، کہا کہ ہرگز نہیں، ایک قلم کا ذرہ برابر کا حساب رب کے دربار میں ہوگا، تجھے کل قیامت کے دن نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو نے قلم معاف کوئی نہیں کرنا۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اس دن کا کیا معاملہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا بنے گا، نہ ماں بیٹی کی بنے گی، نہ بھائی بھائی کا بنے گا، نہ بیٹی ماں کی بنے گی، نہ رشتہ دار رشتہ داروں کے بنیں گے، نہ دوست یار سجن بیلی آپس میں بنیں گے، تو کوسوں دور رہنے والا، تیرے کے ساتھ میرا کیا تعلق۔ فرمایا کہ تو نے مجھے کیسے معاف کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹی چھوٹی معاملات پر بڑے لوگ سوچا کرتے تھے، آج کیا ہوتا ہے ہم کسی کے مال کو ہزاروں روپے لاکھوں روپے کو ہڑپ کر جاتے ہیں، احساس ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، وہ امام صاحب ایک قلم کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، ہمارے کتنے پیسے لوگوں کے ضبط کیے بیٹھے ہیں، کتنا مال لوگوں کا ضبط کیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان اپنا یہ والد ہو کر اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن یہ بیٹی باپ کا گریبان پکڑ کر لائے گی کہ اس نے بیٹوں کو حصہ دے دیا، اس نے میرے بھائیوں کو تو حصہ دے دیا، میرا حصہ کوئی نہ دیا۔ تو باپ کو احساس ہی کوئی نہیں ہوتا، وہی حاجی، وہی نمازی، وہی نمازی، وہ اسی طرح روزے رکھنے والا، کل قیامت کے دن یہ بیٹی گریبان پکڑ کر لائے
جائے گی کہ میرے باپ نے مجھے حصہ نہ دیا, میری ماں نے مجھے حصہ نہ دیا. فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, یہ ذرہ برابر باپ سے بھی حساب لیا جائے گا, ذرہ برابر بھائی سے بھی حساب لیا جائے گا. کیا اگر تجھے باپ کے نے اسی طرح وراثت کو تقسیم نہ کیا, بھائیو تمہارے ذہن کی عقل کوئی نہ تھی, اپنی بہن کو حصہ دیتے, اپنے مال کے اندر اپنی بہن کے مال کو رکھا. وہ 10 روپے کا قلم واپس کرنے کے لیے گیا تو کتنے مرلے کی زمین کو ضبط کر کے بیٹھا ہے. فرمایا کہ 1 پائی کا حساب ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر سورۃ طلاق کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. رب العالمین فرماتے ہیں کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کی طرف ہم نے اللہ کے اور اللہ کے اسی طرح رسول کو بھیجا ہے, ان پر وحی کو نازل کرتے رہے, ان پر کتابیں بھیجتے رہے, لیکن لوگوں نے ان اللہ کے رسولوں کی باتوں کو تسلیم نہ کیا, رب کی وحی کو نہ مانا, اپنا محاسبہ نہ کیا, اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے رہے, اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے دین کو پکڑے رہے, اللہ کی طرف رجوع نہ کیا, نبیوں کی باتوں کو نہ مانا. فرمایا کہ اس کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آیا اور دردناک عذاب آیا. پھر اللہ نے ایسا عذاب بھیجا, ان کی سوچ بھی سوچ نہیں سکتی تھی, ان کی زبان بھی بیان نہیں کر سکتے تھے, ان کے کان بھی سماعت نہیں کر سکتے تھے, ان کی آنکھوں نے ایسا عذاب نہ دیکھا تھا. رب العالمین کی طرف سے پھر ایسا عذاب آیا. کتنی قومیں ایسے جن پر چیخ کا عذاب آیا, چیخ آئی, کان کے پردے پھٹ گئے, انسان کے کلیجے پھٹ گئے. کتنی ایسی قومیں ہیں جن پر پانی کا عذاب آیا, یہ سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا. کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کی زمین کو اٹھا کر آسمان کی طرف فلک بوس کر دیا گیا, پھر زمین پر دم آرا. کتنی ہی قومیں ایسی ہیں کہ جن پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے, کتنی ہی قومیں ایسی ہیں رات کو تو سوئے ہیں صبح مر گئے ہیں, کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جو اسی طرح تناور ایک درخت کی مانند ہے, جب چلتے ہیں ہوا کو جھونکا دینے والے ہیں. جب رب العالمین کا ہوا کا عذاب آیا, اس طرح گرے پڑے تھے جس طرح درخت کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا جب رب کا عذاب آتا ہے زمین درس ہو جاتے ہیں, جب رب کا عذاب آتا ہے آسمان سے بارش جو آتی ہے یہ بھی سیلاب کی شکل قائم کر لیتی ہے. جب رب کا عذاب آتا ہے پھر قحط سالی آ جاتی ہے, رب کا عذاب آتا ہے. کتنی ہی قومیں ایسی ہیں کہ جو اسی طرح بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا, یہ ڈڈو کا عذاب آیا, میڈک کا عذاب آیا, ان کے بستروں میں میڈک آ جاتا, ان کے بستروں کے اندر سونے لگتے, میڈک آ جاتا. خون کا عذاب آیا, پانی پینے لگتے, اس گلاس کے اندر خون آ جاتا, پانی کو بھرتے تالاب کے اندر خون آ جاتا. کتنی ہی قومیں ایسی جن پر ٹڈی کا عذاب آیا, اسی طرح وہ چھوٹا سا پرندہ کھانا کھانے لگتے, سالن کے اندر وہ آ جاتی, انسان کھانے سے محال ہو جاتا. رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ میری امت فنا ہو جائے, یا اللہ میری امت پر ایک یکدم عذاب کو نازل نہ کرنا کہ میری امت ساری کی ساری رسوا ہو جائے. فرمایا کہ اب رب کے عذاب آتے ہیں ہمیں محسوس کوئی نہیں ہوتا, ہم گناہ پر اتنے لگے ہوئے ہیں, لیکن دین والوں کو اللہ والوں کو محسوس ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے نشاندہی کرتے ہیں بے موسمی بارشوں کا آنا یہ عذاب ہے کہ نہیں عذاب ہے, یہ انسان کا لقمہ اپنے منہ سے دور ہو جانا یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے. لوگ پہلے یہ گندم لوگوں کو تحفہ دیتے تھے, فری دیتے تھے, اتنی زیادہ گندم ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جایا کرتے تھے. آج لینوں میں لگ کر آٹا لینا پڑتا ہے, یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے. پہلے لوگ پانی صاف شفاف پیتے تھے, اب فلٹر کا پانی لینا پڑتا ہے. پہلے زمین 5-10 فٹ کا بور کرنے پر یہ پانی آ جاتا تھا, 100-150 فٹ, ہم نے مسجد کا 300 فٹ کا بور کروایا تب پانی نکلا ہے.
یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پانی نیچے گر گیا، آسمان سے بے موسمی بارشوں کا آ جانا، یہ انسان پر وبال۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، کسی پر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حکومت نہیں ٹھیک، فلاں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہیں ٹھیک، انسان خود دیکھے اپنے اندر، کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا میرا گھرانہ ٹھیک ہے؟ اگر انسان اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے، پھر حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی، پھر نظام بھی درست ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر کا نظام تو بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنی ذات کا نظام تو بہتر کر سکتا ہوں۔ میں اگر 5 وقت کا نمازی بنوں، مجھے کون روکتا ہے؟ اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، مجھے کون روکتا ہے؟ اگر میں اپنے بچوں کی نیک تربیت کروں، مجھے کون روکتا ہے؟ ہم کسی پر ہاتھ ویسے اٹھاتے پھرتے ہیں۔ انسان اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بننا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنے کاروبار کی لسٹ بناتا ہے کہ میں نے آج کتنا فروخت کیا، مجھے کتنا منافع ہوا۔ یہ بڑے بڑے سٹور رات کو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، یہ بڑے مولوں میں چلے جائیں، وہ سارے کے سارے جب فروخت رات کو یہ کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہمارے سٹور کے اندر کیا چیز فروخت ہوئی ہے اور کتنے کی فروخت ہوئی ہے اور آج ہمیں کتنا منافع ہوا ہے۔ ہر کوئی حساب کرتا ہے، ہر فیکٹری والا بھی حساب کرتا ہے۔ کیا میں اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنے حساب کے رات کو کلوزنگ کے ٹائم اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکتا کہ آیا میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آیا میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی؟ آیا کہ میں نے اپنے بچوں کو حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اپنے بچوں کا روٹی روزی کے لیے سوچتے ہیں، کبھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم سوچتے ہی کوئی نہیں۔ اگر ہمارے سلنڈر کے اوپر بچی آ جائے، بچہ آ جائے، ہم اس کو پکڑتے ہیں، یہ گر نہ جائے، آگ اس کو جھلس نہ دے، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، لیکن اس قیامت، اس جہنم کی آگ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اگر میری اولاد نافرمان ہوگی، اگر میری اولاد بے نمازی ہوگی، اگر میری اولاد قرآن پڑھنے والی نہ ہوگی، اگر میری اولاد بے نمازی ہو کر یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والی نہ ہوگی، رب کے دربار میں میں بھی جواب دہ ہوں گا، مجھے بھی اسی طرح آگ میں جانا پڑے گا، میری اولاد کو بھی جانا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر جس انسان نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، وہ انسان بڑا کامیاب ہے، کامران ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رات کو سونے سے پہلے، زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔